وہ ایک با اختیار بادشاہ تھا۔ ملک کے پورے خزانے پر اس کا اختیار تھا، لیکن اس کے باوجود خزانے سے وہ ایک پیسہ نہیں لے رہا تھا۔ اس کے گھر کی گزارا اوقات مال غنیمت پر ہوتی تھی یا اپنے کسی کام کی اجرت پر ہوتی۔ گھر میں تنگی ترشی رہتی، جس کی وجہ سے ان کی بیوی کو ہر وقت تنگی کی شکایت رہتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ مصر اور شام کا علاقہ آپ کے زیر نگرین ہے، اور گھر کا یہ عالم ہے کہ اس میں آسودگی کا نام و نشان تک نہیں۔ بادشاہ نے اپنے ملکہ کی بات تحمل سے سنی۔ جب ملکہ کی بات ختم ہوئی تو جواب دیا، بیگم خزانہ ریا کا ہے اور مجھے اس کی چوکیداری پر معطل کیا گیا ہے۔ میں اس خزانے کا مالک نہیں، اس کا نگران اور محافظ ہوں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری خوشی اور گھر کی آسودگی کے لیے خیانت اور بددیانتی کر کے اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لوں؟ بادشاہ کی بیوی کو اپنے شوہر کے اس جواب سے بڑی شرمندگی ہوئی اور وہ دیر تک ندامت سے آنسو بہاتی رہی۔ اس بادشاہ کی یہ بات اور ان کے اس کردار کو تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ آج بھی جب دنیا تاریخ دیکھتی ہے تو ان کے اس کردار کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یہ بادشاہ کون تھا؟ آپ اگر تھوڑا ذہن پر زور دے تو آپ کو ان کا نام آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ یاد نہیں آیا تو چلے ہم آپ کا زیادہ امتحان نہیں لیتے، بتا دیتے ہیں۔ یہ بادشاہ نور الدین زنگی تھا۔ وہ فروری 1118 میں پیدا ہوئے۔ 1146 میں اپنے بادشاہ باپ عماد الدین زنگی کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ ان کا مکمل نام المالک العادل نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی تھا۔ اس نے 15 مئی 1174 تک 28 سال مصر و شام پر بلا شرکت غیر حکومت کی خاششین نے اس سے زہر دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو ان کی موت کا باعث بنی۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔ اس بادشاہ نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ فتوحات اور کارناموں کے علاوہ ان کے رفع عامہ اور فلاحی کام بھی بہت زیادہ ہے۔ نور الدین صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک شفیق، حکمران اور عالم پرور بادشاہ تھا۔ اس نے سلطنت میں مدرسوں اور ہسپتالوں کا جال بچھا دیا تھا۔ ان کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ انہوں نے بیت المال کا روپیہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ مال غنیمت سے اس نے چند دکانیں خرید لی تھی جن کے کرائے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتا تھا۔ اس نے بادشاہ اپنے لیے بڑے بڑے مال تعمیر نہیں کیے بلکہ بیت المال کا پیسہ مدرسوں، شفا خانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے اور رفع عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کیا۔ دمشق میں اس نے ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا تھا جس کی دنیا میں مثال نہ تھی۔ اس میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے کا رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ نور الدین نے تمام ناجائز ٹیکسز موقف کر دیے تھے۔ وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتا اور اس کی تفتیش کرتا تھا۔ ان کی ان خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا نور الدین سے زیادہ بہتر فرمانروا میری نظر سے نہیں گزرا۔ وہ ایک وسیع خطے کے حکمران تھے۔ اس وقت وسیع سلطنت کے خزانے میں زر و جواہرات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اتنے بڑے ملک پر ایک بادشاہ حکمران ہو تو اس کا اپنا ایک جاؤ جلال ہوتا ہے۔ ایسے ملک کے بادشاہ سے کوئی یہ پوچھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا وہ خزانے کو اپنے مصرف میں نہیں لا سکتا۔ وہ خیانت اور بددیانتی سے ڈرتا تھا، اور بادشاہ ہونے کے باوجود ان کی قناعت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی گزر اوقات کے لیے خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے پیسے کماتا تھا۔ خزانے سے کوئی وظیفہ نہیں لیتا تھا، حالانکہ اس سے یہ حاصل تھا۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ان مثالوں کو جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا دامن تہی درست نظر نہیں آتا ہے۔ جو کردار ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے چھوڑا اور ان کا جو کردار رہا ہے ہم میں اس کا ذرا برابر بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے اسلاف کے چھوڑے ہوئے کردار اور ان کی مثالوں پر ہم نہیں بلکہ اس پر آج کے زمانے میں مغرب عمل کر رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آئے ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ہی مل سکے۔ ملتے ہیں کسی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔